بعض اتنا لو رکھ لیتے ہیں کہ وہ سارے کا سارا مصائب لو ہی رہتا ہے، صحیح؟ مثلا وہ 40 پہ جا رہے ہیں تو وہ 40 پر ہی رہتے ہیں اور اسی پر مصائب کا اینڈ کر دیتے ہیں۔ ایسا بھی نہیں ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کی پہلی منزل ہی اگر 100 پر چلے گئے تو آگے کیا کریں گے۔ اس کا ایک نتیجہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کا گلا خراب ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فن خطابت کا ہمارا یہ دوسرا دورہ، جس کا عنوان ہے مصائب پڑھنے کا طریقہ۔ عزیزان، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے درس میں باقاعدہ طور پر ذکر کیا ہے کہ جب آپ مصائب پڑھیں تو مصائب کے کچھ حصے بنائیں، جسے ہم نے نام دیا تھا منزلیں۔ یعنی مصائب جب پڑھیں تو اس کی منزلیں بنائیں، پہلی منزل، دوسری منزل اور تیسری منزل۔ یعنی اس انداز سے آپ نے مختلف اس کی منزلیں بنانی ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی 4 ہوں، 5 ہوں، 6 ہوں۔ تو اب آج کا جو اہم ترین درس ہے وہ یہ ہے کہ یہ منزلیں کیسے بنائیں۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کچھ فرض کیجئے، اور مثال کے ذریعے سے میں بات کو واضح کروں گا۔ فرض کیجئے کہ آپ کا جو فاصلہ ہے یا جو آپ کی انتہائی منزل ہے وہ ہے 100، لیکن اب اس 100 تک کس طرح سے پہنچنا ہے، ذرا سب توجہ سے، اور اسی طرح سے ہمارے سامعین اور ناظرین بھی توجہ فرمائیں گے۔ اور ہم جو ذاکری اور خطابت سے تعلق نہیں رکھتے، ہم ان سے انتہائی معذرت خواہ ہیں، کیونکہ ہماری یہ کلاس خطابت اور ذاکری کی ہے۔ ہمیں اپنے عزیزوں کو بتانا ہوگا تاکہ وہ بہترین طریقے سے غم اہل بیت کو لوگوں تک پہنچا سکیں، لہٰذا ہم عام لوگوں سے معذرت خواہ ہیں۔ تو عرض کر رہا تھا کہ منزلیں کیسے بنائیں، تو اس کا طریقہ کار یوں ہے کہ آپ فرض کریں کہ 100 آپ کا آخری مقام ہے، اس تک آپ کو پہنچنا ہے، لیکن اب اگر اسٹار لیں گے تو کہاں سے لیں گے؟ آیا 10 سے لیں گے، 20 سے لیں گے، یا ڈائریکٹ 100 سے لیں گے؟ تو آپ یوں فرض کر لیجئے کہ گویا کہ آپ کا اسٹار، کیونکہ آپ پہلے سے فضائل پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو پہلے سے آپ ایک اسپیڈ چل رہی ہے، آپ کا ایک سلسلہ چل رہا ہے، کیونکہ آپ صفر سے شروع نہیں کر رہے۔ تو گویا کہ آپ 40 پر ہیں، ٹھیک ہے، 40 پر آپ نے ربط مصائب دیا۔ اب 40 پر آپ نے ربط مصائب دینے کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد آپ نے اس کو لے کے جانا ہے تقریباً 60 تک۔ یعنی پہلی منزل آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ آپ 40 سے یہ درجہ شروع کر کے، اور یہ شروع کر کے کہاں تک پہنچیں گے؟ 60 تک۔ 70 تک بھی نہیں جانا، 50 تک بھی نہیں، تقریباً 60 تک آپ اس کو لے کر جائیں گے۔ اچھا، اس میں یہ یاد رہے کہ درمیان میں کوئی ممکن ہے کہ ایک آدھ جملہ زیادہ ہیوی ہو، وہ آپ سختی سے بول سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ 80 تک کا بھی بول سکتے ہیں، لیکن آپ کو نارمل آپ کو اسی میں ہی رہنا ہے۔ جیسے کہ آپ جب گاڑی بھی لے کر چلتے ہیں، موٹر وے پر ہوتے ہیں، تو باقاعدہ لائن بنی ہوتی ہے کہ یہاں پر آپ 80 والی اسپیڈ والے لوگ آئیں گے، یہاں پر 120 والے آئیں گے، اور یہاں پر اوورٹیک والے آئیں گے۔ اسی طرح سے یہاں پر بھی تھوڑا سا مثال کے ساتھ یہ ذہن میں رہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ نے 60 پر لے جا کر آپ نے وہاں پر ایک دفعہ جملے کو روکنا ہے۔ کیسے روکنا ہے؟ کہ آپ نے مصائب کا آخری جو جملہ ہے، جو اس منزل کا جو آخری جملہ ہے، وہ آپ ادا کریں گے، اور اس کے بعد دعائیہ جملہ کہیں گے، مثلا اجرکم علی اللہ، مولا آپ کا پرسہ قبول فرمائے، بی بی آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے، مثلا اس طرح کے جملات۔ اور ان جملات کے پر ہماری ایک الگ سے ویڈیو بھی نیٹ پر موجود ہے، ہمارے ہی چینل پر، تو آپ اس کو بھی سن سکتے ہیں کہ درمیان میں دعائیہ جملے کیا ہوتے ہیں، کیسے ادا کیے جاتے ہیں۔ تو خیر، اس کے بعد آپ نے پھر کیا کرنا ہے کہ 60 تک آپ جا چکے تھے، اب 60 سے دوبارہ آپ نے 50 پہ آ جانا ہے۔ آپ نے 40 پر نہیں آنا، کس پہ آنا ہے؟ 50 پر۔ اب 50 سے آپ نے دوبارہ پھر منزل دوسری اٹھانی ہے۔ اب دوسری منزل گویا کہ آپ فرض کر لیجئے کہ آپ نے روانگی مدینہ پڑھنا تھا، تو آپ کی پہلی منزل یہ ہوگی کہ مولا امام حسین علیہ السلام مثلاً مسجد نبوی میں تھے، اور قاصد آتا ہے، اور قاصد
جب کہتا ہے کہ آپ کو دربار میں بلایا جا رہا ہے تو یہ آپ کی پہلی منزل ہے، اور اس کے بعد دوسری منزل فرض کریں کہ آپ کی دربار کی ہے۔ اب یہاں پر آپ نے 50 سے اٹھایا اور اس کو کہاں تک لے کے جانا ہے؟ 70 تک، 70 درجے تک آپ اس منزل کو لے کر جائیں گے، اور وہاں جا کر آپ آخری جملے ادا کرنے کے بعد اسی طرح سے یہ ہے کہ آپ پھر دعائیہ کوئی جملہ ادا کریں گے، مثلا وہی اجرکم علی اللہ، زندہ و سلامت رہیں، خدا غم اہل بیت کے علاوہ کوئی آپ کو غم نہ دے۔ اب اس طرح کے جملے ادا کرنے کے بعد پھر آپ اسی طرح سے نیچے آ جائیں گے۔ اب کیا کرنا ہے؟ مثلا اس کے بعد آپ کی پھر منزل ہے تو 60 ہے، اب 60 سے لے کر آپ نے 80 تک لے جانا ہے۔ اب اس میں بھی اسی طرح سے ہی ہے، جب آپ 80 سے پھر آپ تیسری یا چوتھی منزل جو بنے گی وہ آپ کی کیا ہے کہ مثلا 70 سے لے کر آپ جائیں گے کہاں تک؟ 90 تک، اور پھر اس کے بعد جو آپ کی آخری منزل ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ کی آخری منزل ہے تو وہ ہے آپ کی 100 والی، تو آپ 80 سے شروع کریں گے اور پھر آپ اسی جملوں کو آپ بڑھاتے چلے جائیں گے اور اسی طرح سے لے کر چلیں گے آخر تک۔ اب یہ ہے کہ جب آپ 100 پر آپ کو چھوڑنا ہے، اور یوں یہ توجہ رہے، یہ آخری منزل جو ہے اس کو آپ نے دھیمے نہیں آنے دینا۔ ایسا نہ ہو کہ آپ پہلے سے 40 سے چلے تھے، آپ نے 50 60 70 والا سفر طے کر کے پھر آپ نیچے آ گئے، کیا ہے کہ آخری مرحلے میں ہے اور آپ کیا ہے کہ اس میں درجہ کون سا آپ کا ہے، مثلا 70 والا ہے یا 80 والا ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ مسائل میں اس کو آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ آپ 100 تک اس کو لے کر جائیں گے، اور یہ طریقہ آغایون یہ آپ کو اپنانا ہوگا۔ اس کے لیے جو اہم ترین چیز ہے کہ وہ آپ اپنی تیاری جب کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں آغایون آپ منزلیں پہلے بنائیں گے، باقاعدہ پہلے منزل بنانی ہے، یہ پہلی منزل، یہ دوسری، یہ تیسری، یہ چوتھی، یہ پانچویں، تو گویا کہ آپ کی 5 منزلیں ہیں، تو آپ نے اس انداز سے اس کو لے کر چلنا ہے۔ لیکن کیونکہ یہ فن خطابت سے تعلق ہے، ذاکری سے اس کا تعلق ہے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو اس کے برعکس بھی کرنا پڑ جاتا ہے۔ آپ نے فکس اس کو نہیں رکھنا کہ ہر جگہ پر آپ کو یہی کرنا ہے۔ مثلا یہ ہے کہ آپ شب عاشور کی مجلس پڑھ رہے ہیں، آپ شام غریبہ کی مجلس پڑھ رہے ہیں، اب پھر آپ نے بعض دفعہ آپ کو ڈائریکٹ رکھنا پڑتا ہے مصائب کہ مثلا 70 سے شروع کریں یا 80 سے شروع کریں گے، اور پھر اسی پر ہی آپ رہیں گے، اور یہ ہے کہ درمیان میں تھوڑا تھوڑا وقفہ آپ ضرور کرتے رہیں گے۔ کیا؟ اجرکم علی اللہ، مثلا اسی طرح سے دعائیہ جملے کہیں، اور اسی طرح سے آپ دعائیہ جملے کہہ کر تھوڑا سا ٹھہراؤ لائیں گے، پھر وہیں سے اٹھا لیں گے، دوبارہ نیچے نہیں آنا ہے۔ یہ وہاں پر ہے جہاں پر ایک خاص ماحول ہوتا ہے، لیکن جب آپ عشرے کی مجلس پڑھ رہے ہیں تو آپ نے اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ آپ نے اس کی منزلیں بنانی ہیں، اسی اعتبار سے منزلوں کو طے کرنا ہے اور آخر تک آپ کو جانا ہے۔ بعض حضرات ایسا کرتے ہیں کہ سب ایک ہی انداز میں پڑھ دیتے ہیں۔ دیکھیں، اصل میں ہم نے ہمارا مقصد یہ ہے منزلیں بنانے کا کہ شروع سے لے کر آخر تک ایک ہی انداز ہے اور ایک ہی آواز میں پڑھتے چلے جاتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور ایک تو یہ تھا ہر مجلس کا، دوسرا آغایون تھوڑا سا اور بھی توجہ کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ آپ عشرے میں بھی یہ اس چیز کا خیال رکھیں گے کہ جو آپ کی پہلی مجلس ہے آپ پڑھیں، بہت اچھے طریقے سے جم کے پڑھیں، لیکن آپ کا وہ انداز نہیں ہونا چاہیے جو آپ کا 8 یا 9 محرم کو ہونا ہے، کیونکہ اس وقت غم اپنی انتہا کو ہوتا ہے، وہ شبیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، اس میں آپ کو یعنی بہت اعلیٰ درجے پر جانا ہے، تو اس میں آپ کا انداز تھوڑا سا چینج ہو، یعنی پہلی، دوسری، تیسری، جیسے کہ آپ نے ایک ہی مجلس کے اندر آپ نے منزلیں بڑھائی ہے نا، اسی طرح سے آغایون آپ نے عشرے میں بھی یہی کام کرنا ہے کہ جس مقام تک، جس منزل تک آپ نے پہلی مجلس پڑھی ہے، دوسری مجلس آپ کی اس سے اوپر آنی چاہیے، اور تیسری مجلس بھی آپ کی اس سے اوپر، یہ اسی طرح سے آپ اس کے بھی باقاعدہ درجے بنائیں گے۔ گویا کہ آپ جب آخری مجلس جس دن پڑھیں تو آپ کے مصائب کا عروج ہونا چاہیے، اور آپ جتنا آپ اپنے لیے اپنے اوپر بھی غم اہل بیت کو طاری کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو اس کیفیت میں لے جا سکتے ہیں، لے جانا چاہیے۔ اور میں نے عرض پہلے بھی کیا تھا
کہ مصائب دوسروں کو رلانے کے لیے نہیں، اپنے آپ کو رلانے کے لیے اپنے لیے پڑھیں، اور اس کو پڑھنے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ باقاعدہ طور پر ان کی منزلیں بنائیں گے، اور جیسے جیسے آگے شبیں بڑھتی جائیں گی آپ کے مصائب کے انداز میں بھی اس سے زیادہ منزلیں آتی چلی جائیں گی۔ یہ انتہائی ضروری ہے، اور آغایون اس پر خصوصی توجہ دیجیے گا، کیونکہ یہ اس کے بالمقابل ہے۔ بعض اتنا لو رکھ لیتے ہیں کہ وہ سارے کا سارا مصائب لو ہی رہتا ہے، صحیح؟ مثلا وہ 40 پہ جا رہے ہیں تو وہ 40 پر ہی رہتے ہیں اور اسی پر مصائب کا اینڈ کر دیتے ہیں۔ ایسا بھی نہیں ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کی پہلی منزل ہی اگر 100 پر چلے گئے تو آگے کیا کریں گے۔ اس کا ایک نتیجہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کا گلا خراب ہو جاتا ہے، اور آپ اس طرح سے مصائب نہیں پڑھ پائیں گے جس طرح سے ہونا چاہیے۔ تو ان چیزوں کو آغایون انتہائی توجہ کے ساتھ، اس کا بہت ہی ذاکری اور خطابت کے ساتھ تعلق ہے۔ خداوند متعال ہم سب کو توفیق خاص عطا فرمائے کہ ہم اس غم کو خود اپنے اوپر طاری کرتے ہوئے اور دوسروں تک پہنچا سکے انشاءاللہ تعالی۔ اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو کچھ۔ اگر ایک خطیب خود مجلس پڑھتے ہوئے اتنا روتا ہے کہ آگے مجلس نہیں پڑھ سکتا، اس کی آواز بیٹھ جاتی ہے، یا مثلا اتنا غم میں ڈوب جاتا ہے کہ نہیں پڑھ سکتا، تو اس پہ یہ کیفیت طاری ہوتی ہے، تو کیا کرے؟ مثلا وہاں چھوڑ دے یا رک کے اپنا آپ کو سنبھال کے آگے پھر دوبارہ پڑھے؟ جزاکم اللہ خیر۔ کیونکہ یہ بات اکثر خطباء اور خصوصاً جونیئر نئے خطباء کے ساتھ یہ بات پیش آتی ہے کہ وہ ضبط نہیں کر پاتے اور خود زیادہ رونے لگ جاتے ہیں، تو اس پر یہ ہے کہ باقاعدہ دھیان رہے اور توجہ سے کچھ ضبط بھی کرنا ہے اپنے اوپر، کہ ایسا بھی نہ ہو کہ آواز پھٹ جائے اور کچھ سمجھ میں نہ آئے، نہ اپنے نہ دیگر لوگوں کے، اور اتنا رونا شروع کر دیں۔ تو یہ ذرا تھوڑا سا تحمل بھی کرنا ہے، ضبط بھی جسے کہتے کرنا ہے، اور باقی یہ ہے کہ خود اپنے آپ کو پبلک کے ساتھ شامل حال بھی رکھنا ہے، کہ تاکہ خود اپنے اوپر بھی وہ کیفیت طاری رہے، اور کوشش کرے کہ بہتر سے بہتر طریقے سے پڑھتا رہے، اور جہاں پر بہت زیادہ اگر مشکل آ جاتی ہے تو وہ تو ظاہر مجبوری ہے کہ روکنا ہے، ورنہ یہ ہے کہ اپنے اوپر ضبط کر ہی مصائب کو بھی پڑھنا ہے۔